تمہیں اے آئی کے فتنوں کو پتہ ہے؟ آپ پوچھ کے دیکھو ان سے کہ تمہیں پرابلم کیا ہے. تم نے اے آئی پڑھا ہوا ہے؟ اے آئی جو مصیبت لا رہا ہے وہ دیکھیے، وہ بلا دیکھیے جو اے آئی کا سبجیکٹ مصیبت لا رہا ہے. اے آئی مسلمان بھی ہے، اے آئی کافر بھی ہے. اور لاسٹ بھی میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ اے آئی از دی سینٹر فارورڈ آف دا ٹیم آف دا جار. وہ تو پہلا رول کھیلے گی، وہ آپ کو نکال دے گی پرانے کسی کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پرانے اور قدیم علوم میں کچھ حماقتیں تھیں، اس وقت کے لحاظ سے کچھ سادگیاں تھیں، ان انڈرسٹینڈنگ والی چیزیں تھیں، مگر ہم ان کو برا تو نہیں کہہ سکتے. چوائس تو ہمارا ہے کہ ہم نے پچھلوں سے کیا صداقتیں محفوظ کرنی ہے اور کیا حماقتیں رد کرنی. چوائس تو ہمارا ہے. آپ کے پاس فل چوائس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، پچھلی نسلوں سے کیا دے، جاگتے دوا ان کو کیا دیا جائے. مگر مغلوب الجذبات تو نہیں ہے. ایک چھوٹا سا کرشمہ کوئی آپ کی عقل کا واضح ہو جائے تو آپ تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. آپ خادم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ سن لو. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو کہتے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار پیریکلیٹیز یونانی کا لفظ ہے کہ جس کا تجربہ جو ہے بالکل صاف ہے، بڑا مہربان، بڑا کریم، بڑی شان والا پیریکلیٹیز. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار پیریکلیٹیز تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. حضرت عیسیٰ نے بڑی واضح الفاظ میں حضور کے بارے میں بتایا کہ اگر میں نہ گیا تو پیغمبر آخری زمان تمہاری طرف نہیں آئیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو پھر تمہیں بہت بڑا نقصان ہوگا. اس لیے مجھے جانا ہے اور میں چلا جاؤں. خادم حضرات، ایک اور ٹائٹل ہے آپ کے رسول کے پاس، تبھی وہ اسٹائل ہوئی. تو اللہ نے ایک لقب دیا ہے رسول کو، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، یا شاید کسی کتاب میں نہ آیا ہو، مگر یہ ان پرانی کتابوں میں وہ ٹائٹل آیا ہے. اور روح کے رب نے اس منتخب کو الیکٹ ون کا خطاب دیا. الیکٹ ون، یہ بڑی فنی سی بات ہے کہ یہود اپنے آپ کو الیکٹ ون کہتے ہیں، اور اس پہ جان ملٹن نے حوالہ دیا Sing heavenly muse that on the secret top of Arabar of Sinai didst inspire the chosen seed. یہ ان کا، یہ اپنے آپ کو chosen seed کہتے ہیں کہ ہم وہ چنا ہوا بیج ہے جس پہ خدا نے ہر صورت مہربانی کرنی. دی chosen seed. مگر ایسا نہیں ہے، یہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں، یہ حنوک کی کتاب سے قدیم ترین پیغمبر، یہ بھی زندہ اٹھائے گئے ہیں، حنوک حضرت ادریس بھی، اور انہی کو حضور نے چوتھے آسمان پہ دیکھا اور فرمایا کہ روحوں کے رب نے اس منتخب کو، یعنی الیکٹ کو، الیکٹ ون کو اپنے تخت پر بٹھایا، تھرون آف گلوری پہ بٹھایا، اور وہ تمام مقدموں کے اعمال کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. وہی فیصلہ دیں گے کہ اصلی مذہب کیا تھا اور لوگوں نے کیا کیا مذہب اختیار کیا، کس نے تشخیص نکالی، کس نے کفر و شرک میں مہارت دکھائی. یہ سارے اس وقت ظاہر ہوں گے. یہ حنور، اور اس میں کوشچن پیدا ہوتا ہے مقام محمود کیا ہے. خادم حضرات، مقام محمود بھی یہی ہے کہ وہ تمام قوموں کی، تمام شب زندہ داروں کی، تمام مساکین کی جو اللہ سے مدد و پناہ مانگتے ہیں ان کی شہادت دیں گے. اور یہ وہ مقام شفاعت ہے. اور اس کے بارے میں قریباً کم از کم ایک غلطی اہل سنت والجماعت نے نہیں کی کہ وہ ایگری کرتے ہیں کہ مقام محمود اور مقام شفاعت ایک ہی ہے. اینڈ وی آر ویری لکی، ویری لکی. ہمارا نصیب بہت اعلیٰ.
ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مقام شفاعت کے جھنڈے تلے آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب رحمت للعالمین. خادم حضرات، تھوڑا سا اور آپ کو ذرا ہندو مت میں بھی بتا دوں، یہ خالی ایک کتاب نہیں ہے. بھوشیہ پروان میں قرآن وہ کتابیں ہیں جو ویدا سے تھوڑا سا نچلا درجہ رکھتی. ویدانتا ان کی سپر موسٹ کتاب ہے اور پرانا جو ہے حدیث کا رتبہ رکھتی ہے. ویدانتا کتاب اللہ کے برابر سمجھی جاتی ہے مگر وہ قرآن ہو نہیں سکتی. یہ ساری تحریزیں ہیں. جیسے زبور ایک قسم کی قرآن کی شاخ ہے مگر انہوں نے جو اس میں تبدیلیاں کی تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ میری کتابیں نہیں ہیں. یہ سن لیجیے، کہہ رہے میں ان کو آتھینٹیکیٹ نہیں کرتا. اب جیسے میرے بارے میں سوچ رہا ہے، مجھے پانا ہے، مجھے جاننا ہے، تو وہ ان کتابوں سے نہیں پائے گا. اب اگر جانو گے مجھے تو میری کتاب سے جس کے پیچھے میری مہر ہے اور وہ جو محمد رسول اللہ کے. اور اسی قسم کا آپ دیکھیے کیا کہا کہ حضور نے ایک غیر ملکی روحانی استاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. اور مہادیو یعنی عظیم فرشتے جبریل جیسے انسان کو غسل دیا اور کہا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اے انسانیت کے فخر، اے ریگستان کے بیٹے رہنے والے، آپ نے بڑی طاقت سے شیطان کو شکست دی. اور یہ دیکھیں پتہ ہے آپ کو یہ کب واقعہ پیش ہوا؟ جب حجت الوداع تو اللہ کے رسول نے کہا آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، کیوں کم از کم میرا کوئی امتی شیطان کی پرستش نہیں کرے گا، میرا کوئی امتی شرک نہیں کرے گا، کفر نہیں کرے گا. آج ہم نے مکمل شیطان کے ڈیزائن کو شکست دے دی ہے. اور اتھر وید میں کیا ہے یہ بھی سن لیجیے. کیا ہے لوگوں سنو، وہ تعریف کیا گیا لوگوں کے درمیان پیدا ہوگا، وہ 60,090 دشمنوں سے امن. دیکھو اس وقت مکہ کی آبادی کتنی کریکٹلی دیکھا گیا، آج کل بھی اتنی کریکٹلی نہیں گنی جاتی. اس وقت دیکھو کیا گیا کہ وہ 60,090 دشمنوں سے امن پائے گا. اس کی سواری اونٹ ہوگی، اس کے بعد بیویاں 12 ہوں گی اور اس کا رتبہ آسمان کو چھوئے گا. اب بتاؤ آپ کے دوسری بیوی نہیں کرنے دیتے کسی کو، کتنے کچھ تو خیال کرو. خادم حضرات، یہ ابن آدم کے جو سفر ہے ہمارا مادی سفر ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ کائنات کس کے لیے پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی. اب یہ کہانیاں جب پرانی لے کے جاتے ہیں، یہ پرانی تو لوگ کہیں پرانی بات ہے. پرانی بات ایک ڈسکریڈٹ بن جاتا ہے بات کو چھوڑنے کی. کیا اس بات چھوڑو، یہ پرانی بات. وہ ہزار بھائی اگر اللہ پرانا ہے تو آج اس لیے چھوڑ دو گے کہ پرانا، یہ ڈسکریڈٹ جائے گا خدا کو کہ خدا بہت بڑے قدیم الارواح ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو گے اس لیے. یعنی یہ انسانی لاجک کی بہت بڑی حماقت ہے کہ آپ کسی پرانی بات کو اس لیے چھوڑ دو. کعبہ کرتے ہو، اب یہ پرانا ہو گیا، کوئی نیا کعبہ بنا دیتے ہیں، کسی اور جگہ جا کے طواف کر لیتے ہیں. یہ کوئی قسم ہوتی ہے جاننے اور بوجھنے کی. علم جو ہے اول و آخر ایک یکسانیت رکھتا ہے اور اس کی سچائی وہ پہلے بھی سچا تھا، وہ بعد میں بھی سچا. ہمیشہ صاف ستھرا پانی کا چشمہ اگر اس کو خالی چھوڑ دو گے تو وہ خود بخود میلا ہونا شروع ہوگا. وہ چاہے کتنا ہی اچھا چشمہ، جب وہ رک جائے گا، جب شناخت رک جائے گی تو کوئی چیز پاک صاف ہے. جب آپ کی عقل رک جائے گی، اب بتوں میں کیا تھا جو رکا ہوا تھا، آپ سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ رکاوٹ آپ کی عقل کی رکاوٹ ہے. آپ کی روشنی دماغ کی ختم ہو گئی ہے.
کہ آپ پتھر پہ غور ہی نہیں کر رہے ہو کہ یہ تو خاتمے کے سبب ہے، یہ تو ختم ہو گیا۔ یہ وہ المیہ ہے جس سے انسان میں عذاب و ثواب کی گھڑیاں مرتب کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں بگ بینگ سے پہلے بھی خدا تھا، کسی نے آج تک سوچا ہی نہیں۔ ہر ایک آدمی ایک سوال اٹھا لیتا، دس واز کریٹڈ بائی دیٹ، دس واز کریٹڈ بائی دیٹ، دس واز ہو کریٹڈ گاڈ۔ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو کریٹڈ گاڈ، ہو کریٹڈ گاڈ۔ کسی نے آج تک یہ غور کیا، یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، perhaps you must listen to this and imagine، کسی نے اپنے دماغ کی حیثیت متعین کی ہے؟ فرض کرو مجھے ایک سبجیکٹ آتا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں، میں پڑھتا ہی نہیں، پھر اگر کوئی مجھ سے پوچھے تمہیں یہ چیزیں آتی ہے، تم جانتے ہو، تو میرا کیا جواب ہو سکتا؟ میرے اندر تو وہ کیپیسٹی نہیں ڈیولپ ہوئی کہ میں اس سوال کو ڈیل کروں، میں تو اس کی ابتدا نہیں جانتا، انتہا نہیں جانتا۔ مگر یہ بتاؤ جو کوشچن خدا پہ یہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی بیریئر نہیں لگا ہوا، بین نہیں لگا ہوا، میں چاہوں تو سوچ سکتا ہوں کہ خدا ہے کہ نہیں۔ ہاؤ ڈو یو نو، تم نے اپنا برین پرکھ لیا ہے کیا اس میں؟ ابھی ایک کائنات کے دروازے کو آپ نہیں کھول سکے، ایک دروازہ ہے کائنات، ایک ستارے پہ، اور ستارے میں اب آپ کو بڑی خوبصورت سے بڑی کمال میں نے ایک سنی ایک اپنا ویسٹرن سے، مگر اس کی بات اس کے بعد مجھے بہت پسند آئی۔ وہ کہتا ہے ہمارے لیے ابھی تک کوئی لفظ ہی نہیں نکلا کہ ہم اپنی زمین کی حقارت بیان کر سکیں۔ ذرا غور کیجیے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ، دیکھو انگریزی میں دو لفظ ہیں، فیو اور افیو، تو جب افیو کہتے ہیں نا، افیو، تو اس سے مراد ہوتا ہے ایک آدھ چانس موجود ہے 100 میں سے، مگر جب کہنا فیو کہ مطلب نتھنگ، آپ کی زمین فیو میں آتی ہے کہ اس کا چھوٹا پن بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس لفظ کوئی، پوری زبانوں میں کوئی لفظ نہیں، یہ اتنا چھوٹی ہے، اتنی گئی گزری ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، نو ویئر، اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ، مگر ہے صحیح نہ کہ، مگر اگر وائز بھی کہ 1 بلین میں ایک کو کہاں فیل کرو گے، اور 1 ٹریلین میں زمین کو کہاں فیل کرو گے، اور جو ملینز آف ٹریلینز پہ مبنی اس کو کہاں فیل کرو گے؟ تو یہ حال ہے آپ کی زمین کا، دعوے تو بہت ہے ماشاءاللہ، یزداؤں بے کمن داور ہمت مردانہ۔ اقبال کیا گیا، در دشت جنون من جبریل زبوں سے، میرے جنوں کے تو حدود میں جبریل نے معمولی سا کہہ دیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو واقعی انسان، یہ تو ویسے میری آپ کی نہیں بات کر رہے، یہ سن آف مین کی بات کر رہے، یہ میری آپ کی نہیں، ابھی ہم وہاں رینک تک نہیں پہنچے، مگر شکر ہے وہ ہم میں سے ہے، ہم ان میں سے ہے، یہ بڑی خدا کی نعمت کہ در دشت جنون من، میرے جنوں کے صحرا میں جبریل زبوں سے، جبریل بھی چھوٹا سا کہہ دیا، یزداؤں بے کمن داور اے ہمت مردانہ، اگر مرد ہو، انسان ہو، تو پھر اللہ پہ کمانڈ پھینکو، سیدھا اسی کو قابو میں کرنے کی کوشش کرو، بائی دا وے وہ جلدی قابو آ جائے۔ If you love him, he loves you۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پھر بھی رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس چیز کا، قربت خداوند کا، یار کوئی دور کی بات ہے، کیا آپ کو اللہ میں اعتبار نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کی تلاوت کرو، قرآن کیوں بھائی کرو؟ کہ تمہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ تم کس طرح خدا سے محبت کر سکتے ہو۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، قرآن تمہیں بتائے گا ان اللہ یحب المتقین، اللہ یار معتدل لوگوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔
ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ اللہ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ توبہ کرنے والوں کو تو ہمیں پتہ ہے توبہ کرنے کے، استغفر اللہ پہ پڑھ لیتے استغفر اللہ سے، یہ پاک صاف کیسے رہنا ہے؟ اور جب آپ کی زبان سے لفظ پاک نکلتا ہے تو آپ کی زبان دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ پاک صاف کا مطلب آپ پاک صاف رہ کیسے سکتے؟ ہم جنرل کنڈیشنز میں رہتے ہیں اور ہمارا جسم جو ہے ہماری غلاظتوں کا بھی ایک حصہ رکھتا ہے، تو ہم پاک صاف کرتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاک صاف رہنے کا مطلب ہے ٹوٹلی فاقے کٹنے، ذرا سی ہوا، ذرا سی بات، ذرا سی یہ غلط ہے۔ اسی کے لیے ہر قیمت پہ ہمیں رسول کی وضاحت قبول کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کا جاننا اٹ موسٹ نیسیسری ہوتا ہے۔ تو جب حضور سے پوچھا گیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کیا ہے، فرمایا ڈھیلے کے بعد آب دست لینا، اگر کسی کو پھر بھی میل کا احساس رہ جائے، ورنہ ڈھیلے کے بعد جو لوگ باہر جاتے ہیں تو واپس آ کے استنجا کر لے تو وہ متطہرین کی لسٹ پہ آ جائے۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہے۔ That's what your prophet is۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آسانیاں آپ کو اپنے رسول سے ملیں گی، اور یہ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہم حدیث اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ خدا کی رول کو کینسل کرنے نہیں آتے۔ ابھی ایک اور اعتراض اٹھ رہا ہے کہ تم لوگ بڑے برے ہو، چند ایک ڈنڈا بردار مولوی کہتے ہیں تم حدیث کو قرآن کے مقابلے میں لے آئے ہو۔ اچھا جی، اب مجھے آپ ایمانداری سے بتانا، جو بھی جب مجمع یہاں ہے، آج تک آپ نے قرآن کے کتنے حافظوں کے نام سنے؟ جدھر دیکھو دو چار حافظ، ہر محلے میں دو حافظ، ہر فیملی میں حافظ ہے، کبھی کوئی حدیث کا حافظ بھی سنا؟ کسی کا سنا؟ سوائے کسی کو بہت بڑے مدرسے کے کوئی آپ کو مل جائے بندہ کہ یہ بخاری کا حافظ ہے، کسی کو بھائی یہ اس نے مسلم حافظ کیا، کوئی ہم بھی 10-4 حدیثوں کے حافظ ہوں۔ آج تک مسلمان نے حدیث اور قرآن کا یہ فرق آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ کون سے مولوی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے حدیث کو قرآن کے برابر کر دیا؟ امیجن، یہ جہالت ہمارے سو کال ریلیجن کے شناساؤں کی ہے کہ آپ خود ہی تصور پائے مسلمانوں نے حدیث کو قرآن سے بڑا کر دیا۔ وہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، حدیث کہاں سے پڑھے گا؟ کیوں؟ یہ تو پہلا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور حدیث کا حافظ میں نے تو نہیں زندگی میں دیکھا کوئی صحاح ستہ کا حافظ، آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بیچ۔ اور قرآن کے ہر گلی کوچے میں، ہر گھر میں، ہر در و دیوار پہ حفاظ قرآن کا نقش ثبت ہوتا ہے، اور اللہ ایسے ہی رکھے۔ خادم حضرات، چند بڑے بڑے یہ تعلیمی سیشن ہوتا ہے، تو میں تو چاہتا ہوں آپ گھر جاؤ تو کم از کم اپنی عمر سے دگنے ہو کے جاؤ۔ I just want people should know and learn، جیسے ہم نے سیکھا پڑھا، اور ہم بہت، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عالم تو میں بالکل نہیں کہلواتا، میں پڑھا لکھا ہوں بس تھوڑا سا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ I am able to create an atmosphere of knowledge and education، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ لرننگ کے حامی ہوں گے، and then we grow up and we learn۔ مگر آج کا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دجال سے ہمارا واسطہ ہے، اور دجال سینٹر فارورڈ ہے اس ٹیم کا جو ہم میچ لڑ رہے ہیں، اس نے ہماری مت ماری ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ 2030 تک کی میں جب اصلاحات گھنتا ہوں تو 31 نمبر پہ، تو میں حیران ہوں کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ تمام جو ماڈرن، ہم لوگ تو دعا کرتے تھے، میں کافی عرصہ دعا مانگی، یا اللہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، کینسر کی شکل میں ہے، ہمارے مارنے دوسرے،
تو میں خدا سے دعا کیا کرتا کہ جس کے سر پہ تلوار لٹک گئی اس کی عقل کہاں، وہ تو خوفزدہ رہے گا۔ آج کے دن 4 طریقے جو ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اے آئی نے نکال دیے۔ آج کے دن آپ کے ٹیوبرکلوسس جو خوفناک ترین قاتل تھا انسانی زندگی کا، اس سے کے مسائل حل ہو گئے۔ آج کے دن اے آئی اور یہ دجال اس سے کریڈٹ لیتا ہے کہ اٹس ناٹ یور گاڈ، اٹس می، میں ہوں جو تمہارے عالمیوں کا اسباب کر رہا ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھو کہ بہت سارے بیماریاں جو ان کی درست کی ہیں، میں حیران ہوتا کبھی کہ جو آج تک کبھی نہیں بنا تھا، کارٹلیج جرمنی والوں نے بنا لیا۔ یعنی آپ اپنی بوڑھی ماؤں کے درد سے، باپوں کے درد سے فارغ ہو جاؤ گے 1-2 سال تک۔ ایسی دوائیاں نکل رہی ہیں، کارٹلیج بن گئے ہیں کہ کسی بوڑھے بندے کو گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا، اور تو اور کسی گنجر کو افسوس نہیں ہوگا۔ ایسی میڈیسن نکل آئی ہے کہ 3-4 ہفتوں میں، اور کوئی دانتوں سے نہیں جائے گا۔ 70-80 میرے ویسے قائم ہے، بس اور نہیں، مگر میں بتاؤں کہ کوئی دانتوں سے نہیں جائے گا، اس لیے کہ چائنیز نے 3rd جنریشن آف ٹیتھ دریافت کر لی۔ اوپر سے وہ انگلینڈ کے ایک ڈاکٹر نے ڈسکور کر لیا کہ بڑھاپا ڈی این اے میں نہیں لکھا ہوتا، بڑھاپا ڈی این اے میں نہیں لکھا ہوتا۔ اس نے ڈسکور کیا ہے کہ ہمارے کچھ سیل سو جاتے ہیں جو ہمیں جوان رکھتے ہیں۔ لو سن لو آپ بھی کہ کچھ عرصے تک ایسی دوائی نکل آئے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ سونے والے مسائل اگر ہم جگا رہے ہیں تو کچھ انہوں چوہوں پہ تجربہ بھی کیا، وہ مارے گئے گزرے چوہے لائے، ان کو وہ ٹیکے شیکے لگائے، وہ جو دوبارہ احیاء کے، اور کچھ عرصے کے بعد وہی چوہے اچھل کود میں جوان چوہوں کے برابر ہو گئے۔ سو ایک خوشخبری ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، وہ چوہوں والے ٹیکے لگوا لینا۔ اب آپ دیکھو حسن معاملت، یعنی کوئی بیماری، کان کی دیکھو، ایک عجیب و غریب بات ہوئی، کان میں انہوں نے ٹیکہ لگایا، اور ٹیکہ لگایا کان کی بیماری سماعت، تو سماعت بحال ہوگی، یعنی بالکل پچھلی طرح ہوگی۔ جتنے میں خود سوچ رہا ہوں یار اس کا بندوبست کریں، ابھی تک میرے ہاتھ نہیں آئی۔ وہ کان تو بھلے چنگے ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ایک اور انکشاف ہوا۔ فرسٹ ٹائم دی نروز ور ٹریٹڈ، ساتھ ہی پتہ لگا کہ اس سے نروز کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے، یعنی دی موسٹ امپاسبل کام جو تھا وہ نرو کی ٹریٹمنٹ، وہ بھی 1-2 سال تک باقاعدہ۔ اور تو سب سے بڑا کمال خواتین و حضرات پاکستان نے کیا ہے، دیکھو نا، آپ کو اپنے لوگوں کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ پاکستان کے سائنٹسٹ نے 2nd سٹیج شوگر کا علاج دریافت کر، پاکستان میں، چینی زیادہ کھاتے ہیں ویسے بھی ہم، انہوں نے 1st سٹیج چائنا نے بیلنس کر لی تھی، 2ری سٹیج جو ہے شوگر کی دوائی بن گئی ہے، آپ تک نہیں پہنچی، دنیا نے کنفرم کر دی ہے اس کی ساری، اور انشاءاللہ بائی نیکسٹ ایئر آپ اس قسم کے المیوں سے فارغ ہو جائیں گے، کینسر سے، ٹیپیڈکس سے، یہ جتنی بیماریاں ہیں۔ اب آپ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا رہ جائے گا، یہ نہیں، یو ول بی اسمارٹ۔ اوساکا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے 250 سال کا پروٹین دریافت کر دی، 250 سال۔ وہ کوشچن یہ ہے کہ 250 سال تک آپ زندہ رہ کے کرو گے کیا، نہیں، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنس نے پا لی ہیں، اے آئی نے پا لی ہیں، اے آئی نے۔ تو خادم حضرات یہ یقین کرنے کے قابل ہے کہ انسان
اے آئی کا بڑا شکر گزار ہوگا. مگر اے آئی کیا چیز ہے یہ میں آپ سے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا میں سمجھ لوں کہ وہ ڈیسیشن دے سکتی ہے؟ تو میں نے آئی سے پوچھا تھا ایک دفعہ، اور تو کیا ہے؟ کہ میں تو مشین ہوں. کہے میں تو مشین ہوں. اگر سے آئی کہتی ہے مجھے، تو میں نے کہا میں مشین پہ تو مجھے غالب ہوں یار، تم کہاں سے چودھری بنے پھرتے ہو؟ پھر 8 بلین لوگوں کا دماغ اگر پالو تو پھر بھی میں تم سے اور میرا اللہ تم پہ غالب ہے. تو آئی پوچھی کیسے؟ میں نے اسے پوچھا اے بتاؤ تمہیں جن کا پتہ ہے؟ کہتی نہیں. میں نے پوچھا فرشتے کو جانتی ہو؟ کہتی نہیں. میں نے کہا بھائی تو اس بادشاہ عالم کا مقابلہ کرنے چلی ہو جس کی مخلوقات ہیں 20 لاکھ. 20 لاکھ مخلوقات میں سے تم ایک مخلوقات کی انفارمیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک انسان کی. تم 8 بلینز کا ادراک کر کے بہت جمپی ہو رہی ہو. مجھے میرے سوال کا جواب دو نا، تیرے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ اے آئی سے میں تیرے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ یورپ کا انسان. یورپ کا انسان. آپ ذرا سن لو، 2 سوال اس کو پیش ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یار کینسر کا کیا علاج ہے؟ وہ گنائے گا یہ. ہاں ایک اور علاج بھی ہے کہ ہارٹ بیٹ ہی ختم کر دو. وہ کیسے؟ کینسر کے مریض ختم کر دو تو کینسر بھی ختم ہو جائے گا. او جی پولیس اور آرمی ڈھونڈو گی گھر گھر کون کینسر کا مریض ہے. اے آئی کا حکم ہے ان کو ختم کر دو تو کینسر ختم ہو جائے گا. اچھا دوسرا مسئلہ، بھائی کوئی اے آئی مورل ہے؟ اس نے کبھی کوئی اخلاقیات کا سبق پڑھا ہے؟ اور جس سے پڑھ رہی ہے اس کا کتنا اخلاقیات کا سبق ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. نقل کفر نہ باشد. اس کے پاس ایک حال ہے کہ جب وہ ان سوالوں سے عاجز آئے گی نا تو کہے گا there is no God. سیدھا سادہ آئی کا جواب I don't believe in God. میں نہیں کروں. اور یہی یقین وہ آپ تک پہنچانا چاہیے. یہ ہے دجال. یہ اصل یہ دجال ہے. اس فتنے کا نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ کسی مولوی کو پتا ہے کہ یہ جا کہاں رہی ہے. یہ ادھر جا رہی ہے کہ فائنلی آپ کو کہے گی تمہارا کینسر میں نے ٹھیک کیا ہے. فائنلی ایک سٹیج پہ جائے گی. یہ مردہ کو زندہ کر لے گی. آخری تجربات آنے تک انہوں نے ایک سور کو 5 منٹ کے لیے زندہ کر دیا. آپ کو پتا جس سے 5 منٹ 50 بھی ہو جائیں گے. ایک کیلکولیبل دیکھو، روح نکل جائے دماغ زندہ رہتا ہے 300 برس تک. روح نکل جائے تو کیا چاہیے؟ آپ روبو کو دیکھیں کہیں کھڑا ہو، وہ ڈیڈ ہوتا ہے. اس کو پاور آنا چاہیے. آپ بجلی لگاتے ہو، ناچنا کودنا ہنسنا کھیلنا شروع کرتا ہے. when a man is dead, humans are dead. وہ یہی کچھ ہوتا ہے. وہ پاور، وہ خفیہ پاور جو اس کی زندگی کا باعث بنتی ہے، جسے آپ روح کہتے ہیں، وہ نکل جاتی ہے. اگر اسی عرصے میں آپ کوئی سیکنڈلی پاور ڈیٹا اکٹھا کر لیں یا کوئی پاور کے اسباب اکٹھے کر لیں تو آپ کے مردہ زندہ ہو جائیں گے. اور وہ کر رہے ہیں. آج نکال میرا خیال زیادہ سے زیادہ 2 سال لگیں گے جب وہ ڈیمونسٹریٹ کر لیں گے ہاؤ وی کریٹ اے نیو مین اے نیو ہیومن بینگ. اگر وہ یہ نہ بھی ہو تو اے آئی اتنی مکمل کاپیز تک پہنچ جائے گی کہ کسی بندے کے ہٹنے کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا. اگر میموری ٹرانسفر ہو جائے تو آپ کو بندے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اگر میموری ٹرانسفر ہو جائے تو وہ تو سیدھی سادھی فیکٹری سے بندہ نکالیں گے اسی شکل و صورت کا، اور اس میں میموری ٹرانسفر تو وہ وہی ہوگا جو آپ پہلے دیکھتے سنتے رہے ہو.
تو اللہ نے انسان کو دیا ہے عقل و معرفت بہت دیا ہے، مگر ہے بہت معمولی. اگر وی لک ایٹ کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، 2 ملینز کیٹیگریز آف نالج میں کتنا علم ہے ہمارے پاس، تو ہم 0 لیول پہ ہیں. ہمیں کائنات کی عظیم ترین وسعتوں میں کتنا علم ہے، تو ابھی ایک ستارے کا، ایک سیارے کا بھی علم نہیں ہے. انسانی مسائل اور ذہن میں کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے کلوز ڈور ہے. اور اگر اے آئی کے چنگل میں بھی آپ پھنس گئے تو آپ پتہ لگا کہ اے آئی جھوٹ بھی بولتی ہے اور غلط بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے انفارمیشن اور ڈیٹا. تو خواتین و حضرات، سچائی کس میں ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچائی کس میں. سنس وی ہیو لیسر ٹائم، انسان ہولے ہو رہے. ویسے تو اقبال بہت پہلے پریڈکشن کر گئے، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. اقبال نے کہا. ماشاء اللہ اس کی جتنی بھی پروفیسیز تھی زمان و مکان کے بارے میں، تو ٹی ایس ایلیٹ نے ایک دفعہ کہا تھا، بڑا مشہور شاعر ہے، اسے اچھا جگہ، ٹائم present and time past are both perhaps contained in time future. کہ ماضی کتنی بھی دور ہو اور حال کتنا بھی دور ہو، دونوں جب اکٹھے کیے جائیں، سوچا جائے تو وہ آپ کا حال بن جاتا ہے، وہ موجود ہوتے ہیں فیوچر میں. اور اس کا سادہ سا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ٹائم کی رو پر جب بھی غور کیا جائے گا، آپ جو مرضی سوچ جمع کر لیں، آپ کی فیوچر اس کا عکاس ہوگا. تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ آپ ماضی سے اور حال سے جو ڈیٹا اکٹھا کرو وہ آپ کے فیوچر کی تعلیم بن جاتی ہے. فیوچر میں وہ سچائیاں پوری ہوتی ہیں جو آپ ماضی اور حال سے لے کے چلتے ہو. تو اس میں پروفیسی کی کوئی خاص نوعیت کی گنجائش نہیں ہوتی. یو آر ایز گڈ، آپ سارے پیشن گوئی کر سکتے. جب بھی کر دو کسی بندے پچھلے سال تے صحیح کیتا سی، وہ پچھلے سال ہے کیتا سی، وہ پچھلے، یعنی آپ ماضی کو فیوچر کے بیہیویئر کے لیے تیار سمجھتے ہیں. اور اگر آپ کو ماضی کا علم ہے اور آپ کو حال کا علم ہے تو بڑی ایزیلی یو کین پروفیس اگینسٹ ان فیوچر. تو اس کو ہم معجزہ نہیں گنیں گے، یہ بھی انسانی ایڈوانسڈ فطرت کا ایک پہلو ہوتا ہے اور انسان کی عقل اس سے اخذ کرتی ہے. اس لیے تو خواتین و حضرات، میں کچھ ایسی باتیں جو ہم نے بڑے فضول سے تھے، ان سے بچنا ہے ہمیں. سب سے پہلے جو میں نیٹشے کی بات کروں گا، اس کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے، پر آنیسٹلی ایز اے ہیومن بینگ مجھے اچھا نہیں لگا. میں خدا مانوں نہ مانوں، اس قسم کے دعوے کسی کو اچھا نہیں لگتے. نہلزم کی وہ تعریف کر، فنا، ہر چیز کو وہ کہتا میں فنا کرنے کا. اور اس کا مشہور قول یہ ہے، اور مشہور قول بڑا مزیدار، آپ سنو گے تو آپ ڈر جاؤ گے کہ لوگ اتنے بھی منہ پھاڑ ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں. گاڈ از ڈیڈ، مرادہ فرمائیے، نیچے صاحب فرمائے، آپ مر چکے ہیں، آپ خدا زندہ ہے، وہ مر چکا ہے. God is dead. God remains dead. We have killed him. سبحان اللہ. 2.5 کروڑ بندہ 2 جنگوں میں مروا بیٹھے، پھر بھی کہتے ہیں we have killed him. How shall we comfort ourselves? مگر اصلی بات کہتا ہے کہ ہم خدا کو مار کے بھی بے چین ہیں، آزردہ ہیں، پریشان ہیں. او murders of murderers، ہم قاتلوں کے قاتل ہیں. ہم اپنی بہترین خصلتیں کھو چکی ہیں، ہم اپنی اچھی ادائیں ضائع کر چکے ہیں، ہم اپنا حسن قتل کر بیٹھے ہیں. بندگی میں، تائید ربانی میں، کرم کے سایوں میں، ابن آدم کے کرم کے سایوں میں ہم نے آخری وکٹری حاصل کرنی ہے. But look at him.
what he says کہ God is dead, we have killed him. یہ لاف گذاف شاید آغاز ہوتا ہے. ابھی آپ نے سنا نا اس نے کیا کہا ہوا ہے جناب محترم اعلیٰ عالم پڑھا ٹرمپ نے کیا کہا ہوا, کہہ رہے مجھے تو خدا نے کام سونپا ہوا, یہ سارے ہم آکٹیں کر رہے ہیں. یہ اس کی تقریر کے چاندے کے لفظ ہیں, ذرا سن لو. میں تو اپنے حکمرانوں کو تو داد دیتا ہوں, یا انہوں نے چکر چلایا یا اس نے چکر چلایا, کوئی کسی نے چکر ہی چلایا ہوا. somebody had to do it. دیکھو یہ ٹرمپ کہتے ہیں somebody, I'm chosen one. ہے یاد آیا میں نے آپ کو chosen one کا ذرا, یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے. اگر یہ بندہ سادہ سا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے تو پہلا فتویٰ یہ لگا کہ شیزوفرینک ہے, پہلا ہو. اور اگر یہاں بھی کوئی ماشاء اللہ بہت آتے ہیں سائیکالوجی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو پہلا جو ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ٹپکل اسکیزائڈ اسٹیٹمنٹ ہے, شیزوفرینک اسٹیٹمنٹ. فرماتے ہیں کہ I am the chosen one. Somebody had to do it. I'm taking on China. وہ چائنا تے کیا قصور کیا ہوا, روٹی کمانے میں دونوں پڑے ہوئے, وہ تمہیں روٹی دے, تم بھی روٹی کھانے گئے. تو نہیں, ایسے لگتا ہے کوئی عدلی دشمنی جا رہی ہے. I'm taking on China on trade. اب بخشی کہ تجارت میں اس کو ماروں گا. And you know what? We are winning. ابھی وقت گزر رہا, پتہ لگ رہا ہے کہ چائنا جیت رہا ہے, باوجود سماج سارے ٹیرف لگائے, مگر اس کے دماغ میں یہی ہے کہ somebody had to do it and I'm winning it. یہ وہ کرشمہ ہے جو ہم کو بتایا جا رہا ہے. اب جیوز کا سن لو کی رائے کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ از دا گریٹسٹ پریزیڈنٹ فار جیوز اینڈ فار اسرائیل ان دی ہسٹری آف دا ورلڈ, not just America. He is the best president for Israel, and the Jewish people in Israel love him. Wow, wow. Like he is the king of Israel. They love him. He is the second coming of God. He is the second coming of God. دیکھا اپنے انسانی مغالطے انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں. اب وہ جیسے دجال کو کہنا جی, آپ کو پتہ ہے دجال کی مین تعریف کیا, منہ سے بڑی بڑی باتیں نکالتا, چھوٹی نہیں نکالتا. تو ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے ہو کہ ماسٹر دجال کیا کہہ رہا ہے. There is one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop me. I can't need international law. دجال خود بولتا ہے, ہماری پتہ کیا بدقسمتی ہے, پہلے آنا تھا اس نے, اب آ گیا, ہم اس کے ساتھ ہیں. We have to see the burden of all these lies, all these troubles. مگر مسلمانوں کے دو پہلو ہیں جو آپ کو آج بیان کرنا تھا. This is written, this will happen like this. چاہے یہ حکمران ہو, چاہے کوئی ان کا آغاز کرو, کہ all Muslim countries will come under one banner. یہ ابھی ہونے والا ہے. تمام مسلمان ممالک اپنے لیے خلافت اسلامیہ کا چوائس کریں گے. ہر جگہ سے مسلمان اس موومنٹ کو جوائن کریں گے, اور تمام ملکوں کا, مسلمان ملکوں کا اتحاد ودن 1 or 2 years ہو جائے گا. دولت مشترکہ اسلام قائم ہونے والی ہے. That's what I'm trying to tell you. Don't bother about Kashmir. لوگ ہاتھ باندھ کے آپ کے حوالے کر دیں گے, یہ بھی آپ کا ہے, کوئی کمی نہیں ہے. مشرق میں ہم ہیں, مشرق کے بارے میں کوئی نہیں. بہت سارے لوگ ان احادیث کو کمزور کر رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں. یہ مسترد ترین احادیث. اور سورج قیام طلوع بدل دے یا آسمان اوزون کا رنگ بدل دے, یہ لفظ نہیں بدلتے, یہ اللہ کے ہیں اور ابن آدم کے لفظ ہیں, اور یہ نہیں بدلتے. یہ یقین رکھو کہ آپ کا مستقبل وہی ہے جو اللہ کے رسول ہے,
اور جب جنگ ہوگی تو مشرق کے مسلمان، اہل ہند کے مسلمان، یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ساتھ دیں گے۔ یہ آپ کا نصیب ہے، بہت قریب ہے، اب دور نہیں ہے۔ اور ٹائم آپ کو پتا کتنا ہے؟ 1 سال اور کتنا گنا تھا جی آپ کو؟ 1 سال اور 2.5 مہینے۔ 1 سال اور 2.5 مہینے بس۔ جو پچھلی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو دجال کا ٹائم ہے وہ صرف 1 سال اور 2.5 مہینے ہے۔ اور یہ آپ آج سے گن لو، کچھ ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے۔ تو یہ زوال جو ہے ان کا نصیب ہے، مگر بہت ساری اموات سامنے نظر ہیں، بہت سارا قتل و غارت زمین کی نظر ہو جائے، مگر سب سے بڑا خطرہ جس سے آپ کو پروفٹ نے آگاہ کیا ہے، ایک بہت بڑا قید جس میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی اور یاجوج و ماجوج تک پہنچے گی۔ اس لیے حضور نے آپ سب کو ایڈوائز کیا کہ 1 سال تک کا غذا جس کو ملے محفوظ کر دے۔ یہ اللہ کے رسول کی میری نہیں ہے، ان کی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کامیاب ہوں۔ باقی بچتا کون؟ یہ نہیں بچتا، آپ رہیں گے کہ میں رہوں گا کہ کوئی اور رہے گا، ہم میں سے کوئی رہیں گے، مسلمان رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آخری فتح ہے جس کے بعد زمین پہ ایک بہت صحت مندانہ خوبصورت حکومت قائم ہوگی۔ اس کے حکمران 2 ہوں گے، پہلے حصے میں مہدی اور دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر وہ اپنی نارمل موت پائیں گے زمین پہ۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو آپ کو شک میں ڈالتے ہیں۔ بعض ہمارے بہت ہی گداگر قسم کے علماء جن کو امریکہ کے خیرات کے بغیر چین ہی نہیں آتا، تو ظاہر ہے کچھ ان کے حق میں بولنا ہی پڑتا ہوگا نا۔ اس لیے تو بہت سارے ہمارے آپ نے دیکھا نہیں علماء سیدھے یا کینیڈا یا امریکہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو اور کوئی ملک ہی نہیں بیچاروں کو ملتا پناہ کے لیے اپنے جھوٹ کو سیٹسفائی کرنے کے۔ تو فرمایا جب دجال کا فتنہ عروج پہ ہوگا، یہ نواس بن سمعان نے اللہ کے رسول نے کوٹ کیا ہے، علی مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پہ اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ دجال کو باب لد کے دروازے پہ، یہ ابھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کو لد جو ہے، اور یہ اس سے منسلک ہے، وہ خود ہی پگھل کر ختم ہو جائے گا، کہ بولے انٹرنل کسی پرابلم کا شکار ہو کے ختم ہو جائے گا، یا پھر وہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں قتل کرے گا۔ ابھی آپ دیکھو اس ذات کی قسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب تم میں مریم کے بیٹے ایک عادل حکمران بن کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے، یعنی صرف اسلام قبول کیا جائے گا، مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب حدیث الانبیاء، حدیث نمبر 3448۔ اور پھر یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں مریم کے بیٹے نازل ہوں گے، اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ مہدی ہے۔ آپ یقین کرو ہمارے بہت سارے عالم ہم میں سے نہیں ہوں گے، وہ جو شروع سے کہتے پھرتے ہیں جو وہ نہیں ہوں گے، ہم سب انشاءاللہ ہوں گے، تھوڑا سا زیادہ نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ یکون فی آخر امتی خلیفۃ یخش المال حسیہ لا یعدہ عبدہ، میری امت کے دور میں ایک خلیفہ ہوگا آخری دور میں جو لوگوں کے ان کی ضرورت کے مطابق بھر بھر کے مال دے گا اور گنے گا نہیں۔ ان کے زمانے میں موسٹ پرابلی کنجوس ختم ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم سے
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا اور قیامت کا غالب رہے گا، پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، فرمائیں گے نہیں، تم میں سے بعض پہ امیر ہے۔ یہ صحیح مسلم کہہ لیا کہ حضرت عیسیٰ مہدی یا جو بھی سردار ہوا اس وقت ہوگا، اس کی قیادت میں نماز پڑھیں گے۔ حضرات یہ جو آج کل کی ٹیکنالوجی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس پہ ہمارے پاس صرف یورپ والے ہیں، کیونکہ مسلمان ٹیکنالوجی تو مانتے ہی نہیں، مسلمان تو دل کی بات مانتے ہیں، جدھر ہو گیا سو ہو گیا۔ تو سرنڈر آف کلچر جو ہے یہ ٹیکنالوجی کو جانا، آپ سب کو یہ یاد رکھیں، ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، سب سے ہو گئی ہے مگر مسلمانوں سے زیادہ، کہ پچھلی تہذیب سے جو چیزیں ہم نے سنبھالنی تھی نہیں سنبھالی، ہمارے پچھلے مسلمانوں سے جو چیز ہمیں ملنی تھی، جن کو ہم نے اپنا اثاثہ بن کے محفوظ رکھنا تھا اور جس کی بنیاد پر ہم نے اگلے زمانے کو ڈیل کرنا تھا، وہ ہم نے بے پرواہی سے ضائع کر دیا۔ ہم نے ٹیکنالوجی کو پاگلوں کی طرح قبول کیا، پنکھے تو چل نہیں تھے، وہ بھی سمجھو الٹرا ساؤنڈ بھی چل نہیں ہوتا، مگر ہم بہت آگے بڑھ گئے۔ ہم نے اعتبار یہ کر لیا ہے کہ اچھی بلی ریزنیبل اگر کوئی ہمیں آرگومنٹ دیتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ٹیکنالوجی یہ کہہ رہی ہے۔ تو ہولی ہولی ایک مرض پیدا ہو رہا ہے پورے معاشرے میں، ٹو بلیو مور ان ٹیکنالوجی دین دی ڈسکرپشن آف ہیومنس۔ یہ اگر غور کرنا آپ سارے تو پھر آپ کو پتہ لگا ہاں یہ تو ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کیا، جو اب پتہ کیا لگا ہے، اے آئی پہ یقین کرتے کرتے اچانک انکشاف ہوا کہ اے آئی بڑی نفاذت سے جھوٹ بول رہی ہے، کیا کرو گے؟ یعنی اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ اے آئی کو آپ کی زبان پہ بھی قدرت ہو گئی ہے، اور اب وہ آپ کو کلیئر ڈال رہی ہے، جب بولے تو جھوٹ کیوں بول رہی ہے، کیونکہ میں نے تو مقصد حاصل کرنا تھا، اور مقصد کیا ہے؟ ویسے تو مشین ہے، پیچھے جو اس کے انسان ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ نمبر ون، every society should be culturized in the color of West۔ ویسٹ نے نیا طریقہ یہ ڈھونڈا ہے اقتدار کا کہ تمام سوسائٹیوں کو صرف وہ انفارمیشن دی جائے جو اے آئی سے ہے، وہ اصلاحات دی جائیں جو اے آئی سے ہے، ان کو مفاد دیا جائے کہ دیکھو ہم کیا کچھ تمہارے لیے کر رہے ہیں، پھر ہمارا رائٹ ہے نا اپنے آپ کو گاڈ ڈکلیئر کریں۔ اب یہ پچھلے دن ایک مذاق چل رہا تھا کہ اے آئی چونکہ کوئی خدا نہیں مان رہی تھی، کسی آدمی نے پوچھا اس سے کہ اب تک تمہاری جتنی ریسرچ ہے اس میں کوئی خدا نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں اب ایک نظر آتا ہے، یعنی آدمی خود اب نظر آتا ہے کہ آدمی اسی خدا کی جگہ لینے کی کوشش، اور کون سا آدمی؟ وہ جو اے آئی کے پیچھے تھی۔ اب جتنے بھی بڑے دانشوروں سے پوچھو بھائی خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو آگے سے کہتا ہے I don't want to fight the idea of God, but I don't believe that. I don't believe۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا ان کا خیال ہے کہ آپ کا مذہب بوسیدہ ہے، پرانا ہے، اے آئی از ٹو نیو۔ اگر خدا ہی سمجھنا ہو آپ کو پھر اے آئی کو سمجھو۔ رفتہ رفتہ ایک ہائیبرڈ اسلام جو ہے اور ہائیبرڈ فیتھ جو ہے وہ آپ کا نصیب ہوگا، وہ اے آئی کا تخلیق شدہ ہوگا، مگر یہاں تک اے آئی جا نہیں سکتی، افسوس کہ اس سے پہلے زمانہ اختتام تک چلا گیا۔ ٹیکنالوجی تین فارمز میں ہے، ایک ٹیکنوکریسی ہے اور دوسرا پہلا ہے ٹول یوزنگ۔ پہلے ہمارے پاس موشیو کاکو بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کے ذرائع استعمال ہی نہیں کیے، ہم تو اپنے چھوٹے موٹے زمین کے ذرائع کو استعمال کر کے ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے۔ ہولے ہولے یہ ٹیکنوکریسی کو جا رہی ہے،
بڑے بڑے عالم پیدا ہو رہے ہیں، 2 AI کے عالم اسے برا کہہ رہے ہیں، 2 اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، یہ بھی دور گزر جائے گا، مگر آخری دور جو خدائی کے برابر ہے وہ ہے ٹیکنوپولی۔ اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکو گے، آپ کے ارد گرد ہر ذرہ آپ کی زمین اور آسمان کا اس ٹیکنالوجی سے بھرا ہوگا، آپ اس وقت اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اینڈ دس از واٹ ٹاپ کلاس جو ہے دجال کا ہنر، یہ ہے کہ آپ کو ایک خدا کے بارے میں مشتبہ کر دے، اس کے نہ ہونے کو پختہ تر کر دے، آپ کے وہم و وسائس میں اس ایک سوال پر ہو کریٹڈ گاڈ، اس ایک سوال۔ مگر میں آپ کو عرض کر دوں، مجھے ایک ریزن اس سے پیشتر کہ آپ یہ سوال پوچھے، ایک ریزن ضرور ڈھونڈا کرو، یہ قرآن میں اللہ نے، یہ چھوٹی سا زمین کا قطعہ ہے آپ کے سامنے، اس میں سالٹ سارے ایک جیسے ہیں، کوئی فالتو سالٹ نہیں ہوتا اس میں، یعنی جو ایک حصے میں وہی دوسرے حصے میں، چھوٹا سا قطعہ، اس پہ 10 قسم کے درخت لگاتے ہو، اس پہ لیمو بھی لگتا ہے، اس پہ شہتوت بھی لگ رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا یار یہ کیسے ہو جائے گا؟ جو سالٹ سے ایک نوعیت کے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹکڑے سے لیمو پیدا اور ایک سے یہ وہ چیز ہے جو ابھی AI کے قبضے میں نہیں ہے، بیج وہی استعمال کر رہے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا ہے، مگر کلیم یہ کر رہے ہیں کہ it is our technology that creates۔ یہ احسان فرموشی کی کافی اچھی مثال ہے۔ تو خادم حضرات صرف یہ آپ کو وارن کرنا ہے، the truth is not this، truth صرف آپ کے پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ سچائی ہے اور اسی سچائی کا مالک خدا ہے، اور اس نے اسی سچائی کے مالک کو الٹیمیٹ فتح عطا کی، وہ جو دانیال کا مکاشفہ تھا جس کے آخر میں اسٹیبلش کیا جائے کہ آخری دور اور ابن آدم اس پہ فتح یاب ہے، وہ اسی کے باشندوں اسی کے معتبر ماننے والوں کو نصیب ہوگا۔ The first thing is to get out of this sense of inferiority کہ ٹروتھ مغرب سے نہیں آتا، نہ پہلے کبھی آئے نہ اب آئے گا، ٹروتھ ادھر ہی سے آئے گا۔ stay close to your prophet۔ ہمارے اندر بہت سارے ایسا پیڈ ریلیجس طبقہ جو جان بوجھ کر آپ کے مذہبی فیلنگ کو مشکوک کرتا ہے۔ ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ایک طریقہ رکھا ہوا ہے نا اللہ نے سب سے قریب ہونے کا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن پڑھا کرو۔ بھائی کسی چانس نے آج تک کتاب لکھی ہے کچھ کہ بائی چانس مجھے عوام میں سے اترتی کتاب میں آواز ہے کہ میں چانس ہوں اور میں نے کتاب لکھی، ایسا کبھی سنا ہے؟ کوئی چانس؟ جب سے زمین قائم ہے انسان قائم ہے، آپ کے تو بائی چانس ہو گیا، کیسے ہو گیا جی؟ چانس ہے کیا؟ تو میں نے بہت پہلے عرض کی تھی کہ where there is chance there is no God، where there is God there is no chance۔ یا اللہ کو مان لو یا چانس کو مان لو، دو ہی صورت ہیں۔ تو I would say کہ حقیقت اور سچائی کا ایک ہی چشمہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کا رسول ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بچا کے ایمان نکل جائیں گے۔ وہ چکے بڑے ہیں اور ان میں سب سے بڑا چکا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ہمیں دیکھو اللہ نے اوریجنل انٹیلیجنس دی ہے، ہم نے آگے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی، تو دیکھو کہ انٹیلیجنس کا پوتا اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ جو اصل انٹیلیجنس ہے اس سے چوری چکاری ہو رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسے گین کر رہی ہے اور دعویٰ انٹیلیجنس کا کر رہی ہے۔ ایک اور فیلیشس سٹانس ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ اسے پوچھ کے دیکھو نا یار، تیرا علم ہے کتنا؟ 2 لاکھ مخلوقات میں سے تجھے کیا آتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پوچھ کے دیکھ رہے ہیں کیا ایک مخلوق کے علم پر تم ساری کائنات کے فیصلے دے رہے ہو؟ تم ہمیں بتا رہے ہو خدا ہے کہ نہیں ہے؟ وی ڈونٹ بلیو، ہمارا دماغ کم از کم
اس لحاظ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ آگے جا رہے ہیں، اس انٹیلیجنس پہ جا رہے ہیں جسے اللہ نے ہمیں بخش دیا، اور اس میں یہی نتیجہ ہے کہ دیر آر نو ریزلٹس، نو الٹیمیٹ ریزلٹس، اور کوئی انجام نہیں مگر جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو آیا ہوا ہے، جو انبیاء کی زبان سے نکلا ہے، جو رسول اکرم کے ارشادات ہیں. وی ٹرسٹ، وی بلیو، اور اللہ مثبت کر بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا رنگ برنگ اسمارٹیز آر موونگ ان اوور سوشل سیٹ اپ، تو کتنے حسین لوگ لگ رہے ہیں، یہ تمغے لگے ہوئے ہیں، ہے نا. تو میں سچی بات ہے بہت شکر گزار. آئی لو دس کائنڈ آئی لائک مائی سیلف. مجھے امید ہے کہ آپ ان کو بہت پسند کر رہے ہو گے، یہ چھوٹا ینگسٹر جو آپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے میں ان کی خدمت کروں. تو جب بھی ان کے بارے میں شاید تھوڑا سا آپ کو ضرورت آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مخصوص کلچر، مخصوص محنت کی پیداوار ہے، اور ماشاءاللہ بہت بریلینٹ ہے. اور میری دعا یہ ہے کہ سب نامور بچے نکلیں، کلچرلی، ایجوکیشنلی، پریکٹیکلی they should prove to be a great asset for the country and society. And mashallah, la quwwata. Young people, I'm very grateful to you. Thank you very much.